ہمارا جو دوسرا بچہ ہے اس کی باری پر جو ڈاکٹر تھیں لیڈی ڈاکٹر وہ بڑی ماہر ہیں بھائی. اس وقت ان کی فیس پتہ نہیں 1500 روپے تھی, اب تو اور زیادہ ہو گئی ہوگی صرف چیک کرانے کی فیس. تو ان کی اپنی اولاد نہیں ہے. لوگوں کے گھروں میں اولادیں ہوتی ہیں اور لوگ ان ڈاکٹر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے ذریعے سے ہماری جو ہے وہ ڈیلیوری ہو, اور ان خاتون کے اپنے اولاد نہیں ہے. اب بتائیے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کچھ مہینے پہلے ایک خبر اخباروں میں آئی ہوئی تھی, کسی نے پڑھی ہو سنی ہو شاید, غالباً لاہور میں کہ کہاں پر ایک بڑے سائیکالوجسٹ تھے. لوگوں کی دماغی الجھنیں پریشانیاں جو لوگوں سے جرم کروا دیتی ہیں, بندہ کسی پریشانی کو سوچتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو جان سے مار دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کرتا ہے یا کسی کی چیزیں توڑ دیتا ہے جا کے, تو ایسے لوگوں کو سائیکالوجسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور ان کی بھی بڑی اچھی اچھی فیسیں ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ہمیں جانا پڑے, لیکن سنا ہے جو لوگ اپنے مریضوں کو لے کے جاتے ہیں تو بڑی فیس ہوتی ہے ان کی. یہاں قائد آباد پہ بھی ہے نفسیاتی اسپتال, کیا پتہ نہیں کس نام سے, تو وہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے اور ان کی بیٹی جو تھی وہ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی, پتہ نہیں کون سی اس نے ڈگری لی ہوئی تھی, اور باپ بیٹی دونوں, کیا جھگڑا ہوا کیا ہوا, ڈاکٹر صاحب نے پہلے بیٹی کو قتل کر دیا, اس کے بعد اپنے آپ کو جان سے مار دیا. بھائی تو وہ ہے جو لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ ذہنی دباؤ میں آ کر جرم نہیں کرنا ہے, اور خود وہ ڈاکٹر صاحب نے خودکشی کر لی, بیٹی کو مار دیا. تو معلوم ہوا کہ ہوگا وہ جو اللہ نے کرنا ہے. تم تکوینی دائرے میں تم چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے, تقدیر کو تم نہیں بدل سکتے. تشریع تمہاری ذمہ داری ہے. شریعت میں جو کہا گیا ہے کہ یوں کرو وہ تم پہ فرض ہے. اس میں تم سے پوچھ ہوگی, اور گڑبڑ کرنے کی صورت میں اللہ نے معاف نہ کیا تو عذاب بھی ہوگا اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں. لیکن تکوینی اعتبار سے تم پابند نہیں ہو کہ پھر آخر میں ہوا کیا, اس کے تم پابند نہیں ہو. جو صحیح کام ہے, جو صحیح بات ہے, جو شریعت کی تعلیم ہے, اس کے مطابق آپ عمل کریں. کہتے